اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک اسٹف چینل۔ آج فرینڈز ہم بات کریں گے آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں۔ یہ ویڈیو اس لیے بہت خاص ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اللہ نے جگہ جگہ اس لیے بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سی رہنمائی چھپی ہوئی، تو ہم آدم علیہ السلام کی زندگی کی ان تعلیمات سے اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کی زندگی کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا پلان کیا تو آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ نے دنیا کو بنایا۔ دنیا کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے الگ الگ جگہوں سے دنیا میں مٹی لے کر کے آؤ۔ اس کا ذکر ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2955 میں ہمیں ملتا ہے، جس میں اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ اور الگ الگ جگہوں سے مٹی لے کر کے آؤ زمین سے۔ الگ الگ جگہوں سے مٹی لینے کی جو کانسیپٹ ہے، اسی کی وجہ سے ہماری اسکن کلر، ہمارے فیسز، یہ سب ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا ڈفرینشیشن کی وجہ یہی ہے کہ ہم الگ الگ مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں ہمارے جینز میں کہیں نہ کہیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3326 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جب تو وہ 90 فیٹ کے تھے۔ اس حدیث میں یہ بھی درج ہے آگے کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پھر انسان کا جو کریشن کا سلسلہ شروع ہوا اور جو اب تک جاری ہے اور جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ سارا اس میں انسان کی جو ہائٹ ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی۔ اس حدیث میں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بخاری شریف کی۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام یا 100 فیٹ کے رہے ہوں یا 90 فیٹس کے رہے ہوں یا 50 فیٹس کے رہے ہوں، کنفرمیشن کے ساتھ تو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات سرٹنٹی کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد آج کے عام انسان کے قد سے بہت زیادہ تھا، اور ہم سب کا قد جنت پہ بھی زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح حدیث مسلم کی صحیح حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے 2789 حدیث نمبر سے کہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو وہ جمعے کا دن تھا اور عصر کے بعد ان کی تخلیق کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے ان کو بنانا شروع کیا عصر کے بعد جمعے کے دن۔ سورہ بقرہ میں جگہ جگہ، اس کے علاوہ اور بھی قرآن کی بہت سی صورتوں میں، جیسے سورہ صاد میں، سورہ اعراف میں، سورہ کہف میں، ان سب صورتوں میں بھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، آدم علیہ السلام کی زندگی کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ قریب 40 سال تک آدم علیہ السلام کو وقفے پہ ان کی کریشن کو کیا گیا، اور ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، ابھی صرف انہیں بنایا جا رہا تھا، ان کی تخلیق ہو رہی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا اس وقت فرشتے اور ابلیس اکثر وہاں کھڑے ہو کر کے انہیں دیکھتے رہتے تھے، اور اللہ کی اس تخلیق پر فرشتے جہاں فخر کرتے تھے، وہیں ابلیس اس کو دیکھ کر کے ایک جلن میں مبتلا ہوتا تھا، اسے ایک جیسے چڑ سی ہوتی تھی، اور وہ اس حسد میں کہتا تھا کہ تم میرے سامنے کچھ نہیں ہو، میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں تمہیں ڈسٹرائے کر دوں گا، اگر تمہیں مجھ سے زیادہ پاور دیا جائے گا تو میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا۔ اور پھر یہ کہہ کر کے وہ پتلے کو مارتا تھا، ٹھوکتا تھا، اور جب وہ ٹھوکتا تھا تو اس سے مٹی کے کھنکھناہٹ سی آواز آتی تھی، اور جس کا ذکر قرآن کے سورہ الرحمن میں بھی کیا ہے اللہ نے، جہاں پہ اللہ نے بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو
خنکتی مٹی سے بنایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آدم علیہ السلام کی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں ایک روح پھونکا، اور روح کے پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام کو آج کے انسان کی شکل دی، اور اس طرح سے انسانی زندگی کی شروعات ہوئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور فرشتے سجدے میں جھک گئے، جبکہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا وہ نہیں جھکا۔ سورہ ہجر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ ابلیس غرور اور حسد میں چور تھا، اور اس لیے اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر سورہ الاعراف میں ذکر ملتا ہے کہ وہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں اس سے ہر حال میں بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ سب باتیں صرف ابلیس کے ایروگنس کو ہی نہیں بتا رہی ہوتی ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ کا ناشکرہ تھا۔ اور یہ آدم علیہ السلام کے مخالفت ابلیس کو بھاری پڑی۔ اللہ نے ابلیس کو پھر کہا، سورہ ہجر میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ نے پھر ابلیس کو کہا کہ نکل جائے یہاں سے، اور ابلیس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا قیامت تک، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے اور پیچھے سے۔ اور اس طرح سے ابلیس ہمارا کھلا دشمن بن گیا۔ ابلیس شیطانوں میں سے تھا۔ اللہ نے ابلیس کو کہا کہ تو میرے نیک بندے کو نہیں بہکا پائے گا، اور جو میرے سچے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کبھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ فرشتوں کو سلام کیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، اور جواب میں فرشتے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3367 میں آتا ہے کہ اس طرح سے اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لیے یہ کلمہ سکھا دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے سامنے ابلیس اور جن کی ساری زندگی موجود تھی۔ وہ دیکھتے آئے تھے کہ کس طرح سے وہ اللہ کی نافرمانی کیے، اور کس طرح سے وہ آپس میں جھگڑتے رہے اور دنیا میں خون ریزی کرتے رہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم تیری عبادت کے لیے بہت ہیں، کیا تو نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے کہ جو خون ریزی کرے گا، لڑائی کرے گا، جھگڑے کرے گا؟ اور اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہترین نام سکھائے، یعنی انہیں لرننگ ایبیلیٹی دی، اور انہیں بتایا کہ فرشتوں کو بتاؤ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کا نام، ان کے بعد آنے والوں لوگوں کے نام اور بہت سی چیزیں بتائیں۔ کچھ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ انہیں بہت سے نام اور ان چیزوں کی صفات کے بارے میں، چڑیے، آسمان، انسان، پیڑ، پودے، ان سب چیزوں کے بارے میں آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا۔ اس کے علاوہ اللہ نے انہیں اسپیچ سکھایا، بولنا سکھایا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا انہیں بتاؤ فرشتوں کے سامنے۔ پھر آدم علیہ السلام نے بتایا، اور فرشتے اللہ کے سامنے جھک گئے کہ یقیناً تو جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام اللہ کی مرضی کو اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جنت میں اپنے دن بتا رہے تھے۔ فرشتے اللہ کی حکم کو بجا لانے میں، اللہ کے حکم کو ماننے میں، اور اللہ نے انہیں جو کام سونپ رکھا ہے اس کو کرنے میں مشغول رہتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آدم علیہ السلام اکثر جنت میں بہت اکیلا محسوس کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس اداسی کو، ان کی اس لونلینس کو سمجھ لیا، اور
ان کے ساتھ کے لیے مائی ہوا کو بنایا، جس کو ہم ایو بھی کہتے ہیں۔ ہوا علیہ السلام کے بنانے میں ہمیں دو الگ روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام کی پسری سے بنایا گیا، ان کے رب سے بنایا گیا، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ ان میں جیسے آدم علیہ السلام میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، ویسے ہی مائی ہوا میں بھی ایک روح پھونکی۔ زیادہ قوی روایت یا زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے مائی ہوا کو جس طریقے سے اللہ نے بنایا ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے مائی ہوا کو بھی بنایا جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جہاں چاہو جنت میں جیسے چاہو گھومو پھرو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس پیڑ کی طرف مت جانا، اس پیڑ کے پھل کو مت کھانا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن چونکہ ابلیس نے مہلت لی تھی تو وہ وقتاً فوقتاً آ کر کے آدم علیہ السلام کو مائی ہوا کو بہکاتا رہتا تھا۔ وہ انہیں کہتا رہتا تھا کہ اس درخت کو اس لیے کھانا منع کیا گیا ہے کہ تم اگر کھا لو گے تو تم بھی اللہ جیسے ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے حیات مل جائے گی۔ شیطان کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل میں شبہ ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ سیٹینک وسپرز جو ہوتے ہیں وہ انسان کو ڈاؤٹس میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور مائی ہوا بھی بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کو جس کو اللہ نے منع کیا تھا اس کے پھل کو چکھ لیا۔ پھل کو کھانے کے بعد آدم علیہ السلام اور مائی ہوا پر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں جو وہ چھپاتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ جیسے ہی یہ ہوا، آدم علیہ السلام کو اور مائی ہوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اللہ کے نیک بندے یا تو غلطی نہیں کرتے یا کبھی بھولے چکے انہیں کبھی کچھ غلطی ہو جائے تو ترنت ان کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف واپس مڑ کے جانے لگتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کی اور اللہ نے انہیں کلمہ سکھایا، اور اللہ نے کہا کہ ان کلمات کو پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سورہ اعراف میں یہ دعا دی ہوئی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 22۔ پھر اللہ نے کہا تم لوگ نیچے اترو اور شیطان ہمیشہ تمہارا کھلا دشمن رہے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام پھر دنیا میں آتی ہیں۔ یہ الگ الگ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں کہاں اتارا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ جہاں ہے مکہ میں وہاں پہ اتارا گیا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سری لنکا میں اتارا گیا۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا، لیکن زیادہ جو قوی روایتیں ہیں، زیادہ اسٹرانگ روایتیں ہیں، اس کے حساب سے آدم علیہ السلام کو وہی اتارا گیا جہاں پر کعبہ ہے، یعنی کہ مکہ مکرمہ۔ اب آدم علیہ السلام کی زندگی کا ریئل اسٹرگل جو دنیا میں تھا وہ شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو کھانے پینے اور ہر طرح کی چیزوں کی آسانیاں تھیں۔ اب وہ جب دنیا میں آئے تو انہیں فوڈ کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کے لیے، کپڑے کے لیے، ہر چیز کے لیے اسٹرگل کرنا پڑا۔ کہاں رہیں گے، کہاں شیلٹر ہوگا، کیا کھائیں گے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانور بہت تھے، ان کا ایک ڈر تھا۔ تو آدم علیہ السلام اپنی زندگی کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے، کھانے کی کھوج کرتے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے قدم قدم پر اللہ نے انہیں پہلا نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا تھا۔ اللہ اپنی رہنمائی سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ نے پہلے انسان کو ہی اس لیے نبی بنا کر کے بھیجا کہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کو وہ گائیڈ کر سکے۔ شیطان اس بیچ انہیں بہکایا کرتا تھا، انہیں آ کے ورگلایا کرتا تھا۔ اس طرح سے وقت آگے بڑھتا رہا کہ دھیرے دھیرے اللہ نے دنیا کو آگے بڑھانے کے پلان کے حساب سے آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کو بچوں سے نوازا۔ اس وقت کا نظم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں 2 بچوں کو مائی ہوا سے پیدا کرتا تھا، جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے تھے۔ یہ ایک پیئر ہوتا تھا۔
اس کے یہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرے بھائی بہن پیدا ہوتے تھے، جو دوسرا پیئر ہوتا تھا، تو اس جو پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کے لڑکے سے جو بعد میں پیدا ہوئے ان کی لڑکی کی شادی ہوتی تھی۔ آدم کی پہلی اولادوں میں قابیل کا ذکر ملتا اور قابیل کے بعد ان کے ایک بھائی حابیل پیدا ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے انسانوں کا دنیا میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ قابیل ایک شیفرڈ تھے، وہ بھیڑ بکری ان کو چرایا کرتے تھے، اور حابیل کا کام تھا کھیتی اور کسانی۔ پھر دھیرے دھیرے یہ شروعاتی نسل جب اپنے شادی کی عمر کو پہنچی تو اللہ کو ایک نظم بتانا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ جو پہلے پیدا ہوئے ہیں ان کے لڑکے سے جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں ان کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قابیل کو یہ منظور نہیں تھا۔ قابیل کو وہ لڑکی پسند تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جبکہ اللہ نے آپس میں ان جوڑوں کو شادی کرنے سے منع کیا تھا جو آپس میں ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ قابیل کو اس بات پر حابیل سے حسد پیدا ہوئی کہ حابیل کی شادی اس لڑکی سے ہو رہی ہے جس کو قابیل پسند کرتا ہے، اور اس کو لے کر کے قابیل نے حابیل سے جھگڑا کیا اور حابیل کو مار دیا۔ یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ اب حابیل کو مارنے کے بعد قابیل کو نہیں سمجھ میں آیا کہ اب حابیل کا کیا کرے، اس کو کیسے لاش کو چھپائے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے پائے کہ اس نے مارا ہے، اور وہ اس پش و پیش میں پڑا رہا اور پریشان رہا۔ پھر اللہ کی حکمت، اللہ نے 2 کوے بھیجے جو آپس میں جھگڑ رہے تھے اور ایک مر گیا۔ پھر کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ تھا کہ جو گزر جائے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں ہمیں کووں کے ذریعے انسان کو یہ سکھانا کہ کیسے انہیں اپنی میت کے ساتھ معاملہ کرنا ہے درج ملتا ہے۔ حابیل مر چکے تھے اور قابیل ایک طرح سے غلط راستے پہ چل پڑے تھے۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام اپنی دونوں ہی شروعاتی اولاد کو کھو چکے تھے۔ اللہ سے آدم علیہ السلام برابر دعا کرتے رہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے راستے پر ہوں، اور اپنی تبلیغ کا کام برابر جاری رکھے۔ اپنی نسلوں کو ہمیشہ وہ ابلیس سے بچ کے رہنے کی نصیحت کرتے رہیں۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور آدم علیہ السلام ایک عمر کو پہنچ گئے۔ آدم علیہ السلام کی حیات 900 برس تھی۔ آدم علیہ السلام بیمار رہنے لگے۔ آدم علیہ السلام کی بیماری دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اور آدم علیہ السلام کو اشارہ مل گیا کہ اب ان کی دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ آدم علیہ السلام برابر اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ، ہماری نسلوں سے اور ایسے لوگوں کو نکال جو کہ آگے تیرا کام کرتے رہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی ہی نسل سے تیسری چوتھی پیڑھی کے بعد ایک شیش علیہ السلام نبی ہوئے، جو آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیش علیہ السلام نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا کام جاری رکھا۔ اس طریقے سے آدم علیہ السلام کی یہ کہانی مکمل ہوتی ہے جو قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی، اور ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے اور کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے شکر کے درمیان اور صبر کے درمیان۔ ہمیں ان 2 ایکسٹریمز کے بیچ میں رہنا ہے کہ اگر اللہ کبھی ہمیں امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور جب اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے تو ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلائے، آمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی اور نبی کے قرآنی قصے کے ساتھ انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔